أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، کیسی ہیں آپ سب؟ الحمدللہ جی الحمدللہ، امید و دعا ہے کہ خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجے پر ہیں انشاءاللہ۔ جی الحمدللہ، ہم نے جو بھی تجوید کے بیسک رولز تھے الحمدللہ اس کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے کل، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ سب نے نوٹس بھی بنائی ہوگی اس کی انشاءاللہ، اور آپ نے ریویژن بھی کیا ہوگا۔ آج جو ہم سیکھنے والے ہیں وہ ہے مخارج الحروف دیکھتے ہیں آج انشاءاللہ۔ تو آئی ہوپ آپ سب کو جو ہے اس کی یعنی ریویژن آپ نے بہت بہترین طریقے سے آپ نے کیا ہوگا انشاءاللہ۔ تو اب ہم انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو بیچ میں کوئی کویشچنز کچھ نہ پوچھیں انشاءاللہ، جو بھی آپ کے کویشچنز ہوں گے وہ اینڈ میں آپ پوچھیں گے۔ اگر وائس میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو آپ انشاءاللہ مجھے چیٹ میں بتا دیں گے انشاءاللہ، اوکے؟ تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں پر ہے حروف تہجی یعنی عربک الفابیٹس الحمدللہ، جو کتنے ہیں 29 ہیں۔ اگر ہم نے الف اور حمزہ کو ایک ہی لیٹر سمجھا، کیونکہ ان کا جو مخرج ہے وہ سیم ہے، صرف ان کی ڈفرینس یہ ہے کہ اگر الف پہ کوئی حرکہ نہ ہو تو یہ الف ہے، اگر اس پہ کوئی حرکہ آ جائے چاہے وہ ساکن ہی کیوں نہ ہو وہ حمزہ ہو جاتا ہے، فائن۔ تو اگر ہم نے اس کو ایک سمجھا تو عربک میں کل 28 لیٹرز ہوں گے انشاءاللہ، جو ہم نے آلریڈی دیکھ لیے ہیں اس کو۔ اگر اب آپ انشاءاللہ تھوڑی کالمز بنائیں لیٹرز کی اور ان کے مخرج کی اور صفات کی، کیونکہ اب جو صفات ہم ڈسکس کریں گے ان کو کمپلیٹلی ڈسکس کریں گے، بیکاز پہلے جب ہم نے سیکھا تھا تو قلقلہ ہم سب نہیں بتایا گیا تھا، لیکن اب بتائیں گے بیکاز وی ہیو آلریڈی کمپلیٹڈ دوز رولز انشاءاللہ۔ تو فرسٹ ہم ان کو الگ الگ نہیں پڑھیں گے بلکہ ان کو مخرج یعنی ان کے مخرج کے ساتھ ہی ہم ان کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ہم نے کیا دیکھا تھا کہ مخرج جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے 5 مین پارٹس میں، 5 مین آرٹیکولیشن پوائنٹس ہوتے ہیں۔ المحقق یعنی ایسی جگہ جہاں سے پتہ ہو کہ یہ لیٹر جو ہے یہیں سے نکل رہا ہے، نشاندہی کی جا سکتی ہے اس کی، یعنی وی کین سے کہ یہ جو لیٹر ہے یہاں سے نکل رہا ہے، اٹ از اسپیسیفک۔ وہ ہوتا ہے الحلق، الشفتین اور اللسان۔ اور ایک ہم نے دیکھا تھا مخرج المقدر، یعنی یہ نان اسپیسیفک ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کہاں اسپیسیفک پوائنٹ سے نکل رہا ہے نہیں، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ الخیشوم یعنی نیزل کیویٹی۔ اگر آپ اس کو اردو میں پرفیکٹلی لکھنا چاہتی ہیں تو ناک کا بھانسا کہتے ہیں، فائن، جس میں نون اور میم کی صفات آتی ہے۔ اور الجوف جو ہے وہ ایمپٹی اسپیس آف دا ماؤتھ یعنی منہ کی خالی جگہ، وہ المقدر میں آتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں الحلق، فائن۔ مخرج الحلقی یعنی حلق کو کہتے ہیں جو انگلش میں تھروٹ ہوتا ہے، جہاں ہمارا نیک کا ریجن ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے حلق، اور اگر انگلش میں کہیں تو تھروٹ۔ اس کے 3 پارٹس ہوتے ہیں۔ فرسٹ ہے ٹاپ آف دا تھروٹ یعنی اوپر کا حصہ، ادنی الحلق جو ہمارے منہ کے بہت قریب ہے، فائن، اور درمیانی حصہ وسط الحلق، اور انگلش میں ہم مڈل آف دا تھروٹ کہیں گے، یہ جو ہے درمیانی حصہ ہوتا ہے ادنی الحلق کے تھوڑا نیچے۔ اور ایک ہوتا ہے اقصی الحلق یعنی بہت ہی نیچے، باٹم آف دا تھروٹ۔ آپ کو ان ٹرمینالوجیز کو یاد رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر اپنی اون لینگویج میں، اگر آپ کو انگلش ٹھیک لگے تو انگلش میں، اور اگر آپ کو اردو ٹھیک لگے تو اردو میں یاد رکھیں، بیکاز ہمیں قرآن پڑھنا آنا چاہیے، تو ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ ان ٹرمینالوجیز ادنی وسط الاقصی کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ رکھیں کہ جو حلق کا اوپر کا حصہ ہوتا ہے اس میں سے 2 لیٹرز ادا ہوتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ غین اور خا۔ غین اور خا ادا ہوتے ہیں ادنی الحلق یعنی ٹاپ آف دا تھروٹ، ہمارے حلق کا پہلے حصے سے۔ ان کی صفات کیا ہے کہ غین اور خا جو ہیں وہ ہیوی لیٹرز ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ چیز جو ہمیں اس میں یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ غین کو
گا کی طرح، اردو کا جو گا ہوتا ہے اس کی طرح بالکل نہیں پڑھنا. جب بھی آپ نے سنا رہی تھی آپ اپنی ریسیٹیشن، تو میں نے دیکھا کچھ سسٹرز غین کو گا کی طرح پروناؤنس کرتے ہیں. آپ سب اپنے اپنے بکس میں لکھ لیں، غین should not be pronounced as گاف. گاف جو ہے لیٹر اردو کا ہے اور وہ جو ہے عربک میں ہے ہی نہیں، تو ہم غین کو گا کی طرح پروناؤنس نہیں کریں گے. اور جو یہ خو ہے اس کو ہم کیف یا قوف کی طرح انشاءاللہ پروناؤنس نہیں کریں گے. اوکے، تو نیکسٹ ہے میڈل آف دا تھروٹ یعنی وسط الحلق، جس میں سے آتے ہیں 2 لیٹرز عین اور ح. عین اور ح، کوشش کریں کہ عین کو حمزہ سے نہ تبدیل کریں. عین جو ہے اس کا مخرج آپ میں سے ہر ایک کو سیکھنا کمپلسری ہے، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ عین کو حمزہ سے بدلنے سے بہت ساری لہنیں جلی ہو سکتی ہیں نا، مسٹیکس ہو سکتی ہیں. تو کوشش کریں کہ عین جو ہے اس کو ہم انشاءاللہ سیکھیں. اگر آپ کو نہیں آتا تو پریکٹس کریں، اللہ ضرور آسانی عطا کرے گا. اگر ہم نے یعنی پریکٹس کی تو اللہ بھی آسان کرے گا. اگر ہم نے کہا کہ نو ہم سے نہیں ہوگا، اگر ہم نے چھوڑ دیا تو اللہ بھی مدد نہیں کرے گا نا. تو ہمیں انشاءاللہ ضرور کوشش کرنا ہوگا کہ اس کو پریکٹس کریں. عین اوکے. ح کو ہم ادا کرتے ہیں میڈل آف دا تھروٹ سے، تو سانس بہت ساری باہر نکلے گی، یعنی ہمس ہو رہا ہے نا، سانس نکلتی ہے کا مطلب ہے ہمس ہوتا ہے. سانس جو ہے آپ میڈل آف دا تھروٹ سے ہی نکالنا ہوگا اور شارپ انداز میں، جیسے اوکے. اقصی الحلق میں آتا ہے حمزہ اور ہ. یہ جو ہ ہے اس کے لیے جو ہم سانس کو باہر نکالتے ہیں وہ دیکھیں آپ اس کو نکالنا ہوتا ہے اقصی الحلق سے، یعنی جہاں پر سینہ ہوتا ہے نا وہاں سے نکل رہی ہوتی ہے بہت ساری سانس، جیسے ہ تو پست آواز آئے گی. لیکن یہ ح جو ہے اس کے اندر بہت ساری جو ایئر کی پریشر ہے اس کو آپ ڈالنا ہوگا اپنے درمیانی تھروٹ پر، تب پروناؤنس یعنی تب اس طرح کی شارپ آواز آئے گی. اس طرح کی آواز آئے گی. اوکے، تو اس ح کو اور اس ہ کو سیم نہ پڑھیں، یہ دونوں ڈیفرنٹ لیٹرز ہیں. ان کا مخرج تو ایک ہے لیکن مخرج کا حصہ الگ ہے نا. وسط الحلق سے یہ ادا ہوتا ہے اور یہ ادا ہوتا ہے باٹم آف دا تھروٹ یعنی اقصی الحلق سے. حمزہ کو اے پروناؤنس کیا جائے گا اور وہ بھی ادا ہوتا ہے اقصی الحلق سے. اقصی الحلق سینے کے قریب ہوتا ہے لیکن منہ سے بہت دور ہوتا ہے. یہ 4 لیٹرز لائٹ ہیں، حمزہ ہ عین ح لائٹ ہیں، اور غین خو جو ہیں وہ ہیوی لیٹرز ہیں یعنی پر یا موٹے پڑھے جائیں گے. ان لیٹرز کو ہم یعنی ہم اس کو لائٹ پڑھیں گے. اور یہ بھی لکھ لیں کہ حروف حلقی جو ہیں استعمال ہوتے ہیں اظہار کرنے میں جب نون ساکن اور تنوین کے رولز آتے ہیں. اوکے، یہ اگر اپنی سائڈ پوائنٹ کوئی کلر پین میں لکھ لیں نا تو آپ کو آسانی ہوگی یاد رکھنے میں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب حروف حلقی آتے ہیں تو اظہار ہوگا. It will be easy for you later انشاءاللہ. تو الحمدللہ ہم نے مخرج الحلق کمپلیٹ کر لیا ہے جس کے اندر 6 لیٹرز ہوتے ہیں. الحمدللہ آپ کی ٹپ آف دا ٹنگ پر ہی ہونا چاہیے جب بھی ہم کہیں گے کہ حروف حلقی کون سے ہیں. یو شوڈ سی حمزہ ہ عین ح غین خ. اوکے الحمدللہ. تو ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں مخرج الشفوی. اوکے، شفوی کہتے ہیں، شفتین کہتے ہیں ہونٹوں کو، دونوں ہونٹ کو شفتین کہتے ہیں. اور 2 ہونٹوں سے ادا ہونے والے لیٹر 3 ہیں اور 1 ہونٹ سے ادا ہونے والا لیٹر 1 ہے جس میں دانتوں کا بھی استعمال ہوتا ہے. پہلے ہم دیکھتے ہیں واو کو. اوکے، واو کو پروناؤنس کرتے وقت ہماری جو ہونٹ ہیں وہ گول اس طرح کا گول دائرہ بنا ہوا ہوگا جب ہم واو کو پروناؤنس کرتے ہیں، چاہے وہ فتحہ ضمہ کسرہ کے ساتھ پروناؤنس کریں و وو وی. اوکے، ہونٹ کو گول کریں، اس کے بعد حرکہ لگائیں و وو وی. اوکے، اگر ہم نے دانتوں کا استعمال کیا تو وہ ساؤنڈ کرے گا و وو وی. اوکے، دس از رانگ. ہمیں دانتوں کا استعمال نہیں کرنا بلکہ اس کو گول کرنا ہے اور پروناؤنس کرنا ہے و وو وی. اوکے الحمدللہ. تو واو ایک لائٹ لیٹر ہے. ہم جاتے ہیں با پر. با کو کس طرح ہم پڑھتے ہیں، دونوں لپس ایک دوسرے سے ملنا چاہیے اور ادا ہوتا ہے لیٹر با. با ایک لائٹ لیٹر ہے اور اس کی صفات اور ایک صفات یہ ہے کہ یہ قلقلہ کا لیٹر ہے جب ساکن پر ہوگا. اب آپ کو ایک ایکسٹرا پوائنٹ بھی مل گیا ہے، ہم قلقلہ کو ڈسکس نہیں کیے تھے پچھلے. اگر آپ نے نیو کالمز نہیں بنائے پچھلے کالمز میں ہی اس کو لکھ دیں کہ قلقلہ ہوتا ہے ساکن پر اور مشدد ہو. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے کیا دیکھا تھا کہ قلقلہ ہیوی ہوگا. اب اس طرح پڑھتے ہیں جب صرف ساکن ہو، مشدد کے ساتھ ساکن اگر ہم نے اپلائی کیا تو اب. اوکے، قلقلہ تھوڑا
زیادہ ہوگا، اسٹرانگ ہوگا. لائٹ قلقلہ، ہیوی قلقلہ اس طرح لکھیں. اوکے، لائٹ ہوگا اور موٹا بھی پڑھا جائے گا انشاءاللہ. تو با ہم نے سیکھ لیا الحمدللہ. اب دیکھتے ہیں میم، جو با کی طرح ہی پروناؤنس کیا جاتا ہے لیکن با کی نسبت جو میم ہے اس میں ہونٹ زیادہ یوز نہیں ہوتے، یعنی زیادہ ٹچ نہیں ہوتے. با میں تو پورے ہونٹ ٹچ ہوتے ہیں، یہاں پر تھوڑا ہی ٹچ ہوتا ہے اور ہم پڑھتے ہیں ما، میم، ما میمو. اوکے جی. اس کا ایک صفات کیا ہے کہ غنہ، الخیشوم اس کی صفات ہے. حق جو مخرج المقدر ہم نے دیکھا اس کے اندر الخیشوم جو ہے وہ میم اور نون کی صفات ہے نا. میم جب بھی مشدد ہوتا ہے یا ساکن میں ہوتا ہے تو ہم میم مشدد کو اور میم ساکن کو غنہ کریں گے، سوائے اظہار شفوی میں. اظہار شفوی میں میم غنہ نہیں ہوگا، بس ہم اس کو ٹچ کریں گے، اس کے مخرج کو. ناک میں آواز تو جائے گی لیکن غنہ نہیں ہوگا، ہم صرف اس طرح پڑھتے ہیں، رائٹ. لیکن ادغام شفوی اور اخفاء شفوی میں ہم کیا کرتے ہیں، اوکے اس طرح ہم غنہ کرتے ہیں. تو یہ آج اپنے جو صفات کی کیٹیگری ہے اس میں لکھ لیں کہ میم ساکن اور مشدد کو غنہ کیا جائے گا، اور ساکن کے اندر بریکٹ میں لکھ لیں اظہار پر غنہ نہیں کیا جائے گا، یعنی اظہار شفوی میں ہم غنہ نہیں کریں گے، بس اس کا مخرج ادا کریں گے ساکن کے ساتھ. الحمدللہ. تو نیکسٹ دیکھتے ہیں فا. میم لائٹ لیٹر ہے، یہ بھی لکھ لیں. فا یہ بھی لائٹ لیٹر ہے. فا کے لیے ہم اپنی نیچے کا جو ہونٹ ہے اس کا گھیلا پارٹ یوز کرتے ہیں جس پہ اوپر کے 2 دانت ٹچ ہوتے ہیں اور ادا ہوتا ہے لیٹر فا. فا، فی، فو، ایف. بہت ایزی اور آسان لیٹر ہے ماشاءاللہ. اس کو پروناؤنس کرتے ہیں ایک ہی لپس کا استعمال کر کے اور اس میں دانتوں کا استعمال ہوتا ہے. الحمدللہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کس طرح ہم الشفتین کے لیٹرز کو پڑھتے ہیں الحمدللہ. تو اب ہم جاتے ہیں جو بہت ہی براڈ کیٹیگری ہے مخرج کی، وہ ہے اللسان، جس میں 18 لیٹرز آتے ہیں، یعنی جو بھی عربک کے لیٹرز بچ گئے ہیں وہ سارے اس میں آتے ہیں. اور سب سے زیادہ اس میں جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے طرف اللسان، یعنی ٹپ آف دا ٹنگ کے جو لیٹرز ہیں وہ بہت سارے ہیں. اوکے تو پہلے ہم اس کا جو پارٹس ہیں وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. ہم نے اس کو آلریڈی دیکھ لیا تھا. ٹنگ کے 3 پارٹس ہوتے ہیں، سیم جسٹ لائک حلق کے جیسے تھی نا. اقصی اللسان آخری حصہ ہماری زبان کا، وسط اللسان درمیانی حصہ، طرف اللسان ہے ٹپ آف دا ٹنگ. اس کو ہمیں عربک ٹرمنالوجیز میں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، آپ بس یاد رکھ لیں جو ہے آخری حصہ اور درمیانی حصہ اور زبان کی نوک اور زبان کے کنارے، یہ 4 چیزوں کو آپ یاد رکھ لیں. اور اوپر کے تالو کو ہم نے کیا دیکھا تھا، پہلے ہوتے ہیں دانت، دانت کا پچھلا حصہ ہوتا ہے، اس کے بعد ہوتے ہیں مسوڑے، اس کے بعد ہوتا ہے سخت تالو، اوکے اس کے بعد ہوتی ہے نرم تالو. الحمدللہ. تو پہلا ہم دیکھتے ہیں قوف اور کیف جو پروناؤنز ہوتے ہیں. 2 ہی ایسے لیٹرز ہیں جو پروناؤنز ہوتے ہیں ہمارے زبان کے آخری حصے سے. قوف اور کیف میں ڈفرینس کیا ہے، قوف جو ہے وہ ہیوی ہے، کیف جو ہے وہ لائٹ لیٹر ہے. قوف موٹا پڑھا جائے گا، کیف لائٹ پڑھا جائے گا. قوف کے اندر امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ زبان کی جو جڑ ہے وہ نرم تالو پہ لگے گی، اوکے نرم تالو پہ لگے گی. لیکن کیف میں زبان کی جڑ کا تھوڑا اگلا حصہ نرم و سخت تالو کے بیچ میں لگے گا، یعنی دونوں پر لگے گا، تو یہ ادا ہوتا ہے. قوف ہیوی ہے، کیف لائٹ ہے. قوف کو پڑھتے وقت ہم ساکن اور شدہ ود ساکنہ پر ہم کیا کرتے ہیں، خلخلہ کرتے ہیں، لیکن کیف ساکن پر ہم ہمز کرتے ہیں. قوف کو کس طرح پڑھا جائے گا، قو قو قی اق. اوکے اگر شدہ کے ساتھ ساکن کریں گے اق اق. اوکے آپ میں سے مسٹیکس یہ کر رہی تھیں کچھ سسٹرز کہ اس کو خا کی طرح پڑھ رہی تھیں. خا دیکھیں بالکل ہی الگ لیٹر ہے، اس کو حلق کا جو فرسٹ حصہ ہے وہ استعمال ہوتا ہے اور ہم پڑھتے ہیں خا اس طرح. جو ہوا ہوتی ہے نا وہاں پہ حرکت کر رہی ہوتی ہے، ہماری سانس حرکت کر رہی ہوتی ہے اور وہ وائبریشن آتا ہے جیسے اس طرح کی ساؤنڈ آتی ہے. لیکن قوف بہت ہی دیکھیں نرم ورڈ ہے، نرم لیٹر ہے. قا قا بس زبان کا جو آخری حصہ ہے جہاں پر نرم تالو ہے. آپ آخری حصہ اگر پہچان نہیں پا رہی کہ آپ کی زبان کا آخری حصہ کہاں ہے تو آپ اپنی زبان کی جو ٹپ ہے نا اس کو پیچھے لے جائیں اور دیکھیں نرم تالو کہاں ہے. بس نرم تالو پہ، نرم تالو کے نیچے جو آپ کا زبان کا حصہ ہے وہ اس کے اوپر رکھنا ہے، بس جیسے قو قو قو. اوکے
قو قی اق، شدہ کے ساتھ اق، فائن الحمدللہ۔ یہ پوائنٹس اب لکھ لیں، قلقلہ کیا جائے گا ساکن پر، مشدد ہو تو قلقلہ سٹرونگ ہوگا، یہ آپ کو انشاءاللہ یعنی فیوچر میں یاد رکھنے کے لیے آسان ہوگا۔ کیف میں کیا کرتے ہیں، ہمز کرتے ہیں جب ساکن پر ہو، اک، کاکو کی اک، اوکے انشاءاللہ۔ یہ لائٹ لیٹر ہے، قوف جو ہے وہ ہیوی لیٹر ہے الحمدللہ۔ جو زبان کا آخری حصہ ہے اس کو ہم نے دیکھ لیا، اب ہے زبان کا جو جی درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں 3 لیٹرز، جیم، شین، یا۔ اوکے جیم ایک لائٹ لیٹر ہے، ساکنہ ہو تو قلقلہ کیا جائے گا، اگر ساکنہ کے ساتھ شدہ ہو تو ہیوی قلقلہ ہوگا۔ اوکے جیم کو پڑھتے وقت زبان کا درمیانی حصہ اوپر کے سخت تالو پر لگے گا اور ادا ہوگا لیٹر ج، جیم، جا جو جی، اج، اج، اگر ہیوی قلقلہ ہو، فائن۔ شین کو کس طرح ادا کرتے ہیں، سیم جسٹ لائک جین، لیکن شین میں کیا ہوتا ہے، بہت ساری سانس جو ہے ہماری باہر جاری ہوتی ہے نا، ہمس ہوتا ہے یعنی سانس کا جاری رہنا رہتا ہے، کیوں، تاکہ ششنگ ساؤنڈ آئے، ہمارے دانت تھوڑے سے کلوز ہوں گے تاکہ ہوا کا جو فورز ہے وہاں پر ٹچ ہو اور ش والی ساؤنڈ آئے، رائٹ۔ لیکن ش والی ساؤنڈ تب آئے گی اگر یہاں پر ہم نے کچھ سپیس چھوڑا، اگر ہم نے اس کو یعنی درمیانی زبان کو اگر اوپر سخت تالوں پہ لگا دیا اور پیسیج نہیں چھوڑا اس طرح کا، تو کیا ہوگا کہ آواز اور سانس دونوں اندر ہی رہ جائیں گی، باہر نہیں نکلیں گی۔ باہر نکلنے کے لیے تھوڑا سا، صرف بہت کم گیپ ہے، آپ کو تو ایسا لگے گا جیسے ٹچ ہو رہا ہے، لیکن سانس جو ہے وہ باہر جاری ہوتی ہے، ش، اوکے، شین، ش، شو، شی، اش، اس طرح انشاءاللہ۔ یہ بھی ایک لائٹ لیٹر ہے، اس کو ہم ششنگ ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ ہے یا، یا پڑھتے وقت درمیانی زبان کا استعمال ہوتا ہے، وہ سخت تالو کی طرف اٹھتی ہے، لگتی نہیں، بیچ میں بہت ساری سپیس ہونی چاہیے، اگر آپ نے سپیس نہیں دی تو آواز اور ہوا جو بھی ہے وہیں پر بند ہو جائے گی۔ آپ خود ٹرائی کریں، یا کے لیے اپنی درمیانی زبان سخت تالو پہ لگائیں، پروناؤنس ہی نہیں ہوگا، آواز بلاک ہو جائے گی حلق میں، اور دیکھیں آواز نکل ہی نہیں رہی، تو ہم کیا کریں گے، تھوڑا سا سپیس چھوڑیں گے، یا، 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 یو، ی۔ آپ کی مسٹیک جو آ رہی تھی وہ اس میں تھی کہ آپ ی یا کسرہ کے ساتھ آپ بہت ہی مشکل سے پڑھ رہی تھی، اس کو ای میں کنورٹ کر رہی تھی۔ دیکھیں ای جو ہے اس کو زبان منہ کچھ استعمال نہیں ہو رہا، بس آپ کا اقصی حلق جو ہے نا، یعنی جو لاسٹ پارٹ آف حلق ہے، وہاں سے ایک آواز آ رہی ہے، جب آپ چلاتی ہیں آ تو دیکھیں کہاں سے آواز آ رہی ہے، اس میں زبان یا کچھ بھی استعمال نہیں ہو رہا، ای، ای۔ لیکن یہ جو ہے، یہ جب پروناؤنس کرتے ہیں تو آپ کی زبان، درمیانی زبان جو ہے وہ اوپر سخت تالو کی طرف اٹھ رہی ہوتی ہے، تو کوشش کریں کہ اس کو ای نہ پڑھیں۔ ای پڑھنے میں ہماری حلق کا استعمال ہوتا ہے، یہ پڑھنے میں، یہ پڑھنے میں ہماری جو زبان کا درمیانی حصہ ہے وہ ادا ہوتا ہے، اور اقصی حلق کا اس میں کوئی کام نہیں ہوتا ہے، یہ، اوکے، یا، یو، ی، یا، یو، ی، الحمدللہ۔ اور اگر ہم نے ساکن لگایا تو آئی کی ساؤنڈ آتی ہے، یعنی ساکنہ میں یہ مد لین بنتا ہے، اگر ہم نے فتحہ لگایا، اگر کسرہ لگایا تو یا مد بنتا ہے، ای نہیں، یہ۔ اس کی کوشش کریں انشاءاللہ کہ آپ اس کو ای نہ پڑھیں بلکہ یہ پڑھیں، یہ۔ اوکے یہاں پر ڈائیگرام دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح ہمیں سپیس رکھنی ہوگی تاکہ جو آواز ہے وہ باہر جائے۔ یا میں جو گیپ ہے سخت تالو اور زبان کی وہ زیادہ ہے، شین میں تھوڑی کم ہے، آپ کو بالکل لگے گا کہ شین کے لیے ہماری جو زبان ہے وہ لگ رہی ہے، لیکن چھوٹا سا ایک گیپ ہوگا جہاں سے ایئر پاس ہو کر ششنگ ساؤنڈ آ رہا ہوتا ہے، اور یہاں پر جیم کے اندر تو بالکل لگتی ہے الحمدللہ۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اللسان میں فرسٹ لیٹر یعنی سائڈ آف دا ٹنگ کا لیٹر ضاد۔ ضاد جو ہے وہ سائڈ آف دا ٹنگ سے استعمال ہوتا ہے، یعنی کناروں سے، ہماری جو زبان کے کنارے ہوتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں بہت ہی بڑی مسٹیکس آپ یہ کرتی ہیں کہ ضاد کو دال کی طرح پڑھتی ہیں، بالکل نہیں پڑھنا، کیونکہ اس سے جو ہے لہنیں جلی ہو سکتی ہے، تو ضاد کو دال کی طرح نہ پڑھیں۔ دال کو کس طرح پڑھتے ہیں، زبان کی نوک کا استعمال ہوتا ہے، جس طرح یہاں دکھایا جا رہا ہے نا، ایریا آف کانٹیکٹ میں جو ایلو کلر کا مارک ہے وہیں سے دال ادا ہوتا ہے،
لیکن آپ نے صرف یہیں پہ ٹچ کر کے ضاد کو پڑھنے کی کوشش کی تو دال کی طرح لگے گا. اس لیے ہم سائڈ آف دا ٹنگ کا استعمال کریں گے. ایک سائڈ، دو سائڈ یا کسی ایک سائڈ پر ہم کیا کریں گے، مسوڑوں کو لگائیں گے داڑوں کے اور پریشر کریٹ کریں گے جس سے آواز آئے گی ضا 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 ضو ضی. دیکھیں ضی میں اور دوی میں فرق ہے. آپ کیا کرتی ہیں، اگر اس کو ہیوی کرنا ہے تو دوی پڑھتی ہیں. اپنی اپنی جگہ اس کو پروناؤنس کرنے کی کوشش کریں، ایسے ہی چپ نہ بیٹھیں. ضا ضو ضی. دیکھیں ضی دوی، دوی نہیں بولنا، ضی اس طرح پروناؤنس کریں گی. سائڈز آف دا ٹنگس کا استعمال ضرور کریں. پروناؤنس کرنے کے لیے صرف اور صرف سائڈ آف دا ٹنگ کا استعمال نہیں ہوتا. دیکھیں یہاں پر ایریا آف کانٹیکٹ میں آپ کی زبان کی جو نوک ہے اس کا بھی استعمال ہوتا ہے تاکہ ضا والی ساؤنڈ آ جائے. تو کیا کریں، سائڈ آف دا ٹنگس کا استعمال کریں، ایک پریشر کریٹ کریں اور پڑھیں ضا 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 ضی ضو. اوکے، ہیوی ہوگا، بہت ہی ہیوی لیٹر ہے، اس کو ہیوی پڑھیں گے انشاءاللہ. اوکے، تو ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ لام کس طرح پڑھا جائے گا. لام کے لیے جو ہماری زبان کا جو ٹپ ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے، لیکن لام پڑھتے وقت دیکھیں جب آپ ٹپ آف دا ٹنگ کا استعمال کرتی ہیں تو صرف اور صرف ٹپ نہیں یوز ہوتا، آپ اس ٹپ کو تھوڑا سا چوڑا کرتی ہیں تاکہ کنارے بھی لگیں. رائٹ، آپ خود اپنی جگہ پروناؤنس کر کے دیکھیں، صرف زبان کی جو نوک ہے وہاں سے لام ادا نہیں ہوتا. آپ کیا کرتی ہیں، زبان کے نوک کے جو سائڈز بھی ہوتے ہیں نا، اور جسے ہم ہیڈ آف دا ٹنگ کہتے ہیں، اس کا بھی استعمال ہوتا ہے جس سے آپ پڑھیں گے لا لا. اوکے، یعنی زبان کے کنارے، جو یہاں کے دو کنارے ہیں نا، ٹپ آف دا ٹنگ، زبان کے نوک کے کنارے بھی استعمال ہوتے ہیں جس سے ہم پروناؤنس کرتے ہیں لا لا. اوکے، لام کا ایک صفات ہم نے کیا دیکھا تھا کہ لام جلالہ یہ لائٹ لیٹر ہے، لیکن لام جلالہ میں ہیوی تب ہوگا اگر اللہ کے نام کا جو ورڈ ہے اس سے پہلے کا لیٹر فتحہ ضمہ ہو تو یہ ہیوی ہوگا، کسرہ میں یہ لائٹ پڑھا جائے گا. اینڈ یہ لائٹ لیٹر ہے انشاءاللہ. اور ساکنہ میں اکثر مسٹیک جو بگنرز وہ یہ کرتی ہیں کہ اس میں ساکنہ میں اس کو وائبریٹ کرتی ہیں، جیسے الحمدو کہتی ہیں، ال نہیں کہنا، ال اس کو آرام سے ادا کرنا ہے انشاءاللہ. زیادہ سٹریس بھی نہیں کہ بالکل نہیں، الحمدو. اس طرح لام کو بہت ہی جو ہے وہ کالملی ہم پڑھیں گے، یعنی بہت سٹریس نہیں دیں گے. اوکے، تو اب ہم دیکھتے ہیں نون اور را. نون اور را دونوں کو ٹپ آف دا ٹنگ سے ہم ادا کر کے پڑھیں گے. یہ کہاں لگتے ہیں، جو اوپر کے فرنٹ ٹیتھ ہیں نا، انسیزر ٹیتھ جو ہمارے پہلے والے دان جو ہیں اس کے جو مسوڑے ہوتے ہیں وہاں پر آپ کی زبان کی نوک لگے گی اور آپ اس کو ادا کریں گی نہ نو نی. لیکن نون کا جو بہت ہی امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ وہ الخیشوم یعنی غنہ کی صفات اس میں ہوتی ہے. جسٹ لائک میم، پورے عربک میں صرف یہ دو لیٹرز ہیں جس میں آواز ناک میں جائے گی، نون اور میم. اوکے، اس میں غنہ کیا جائے گا. دو حرکہ لمبا کب کیا جائے گا وہ بھی لکھ لیں تاکہ آپ کو آسانی ہو. ساکن اور مشدد میں کیا جائے گا، لیکن ساکن کے اندر اسپیشلی ہم اس کو ہر جگہ کریں گے سوائے اظہار میں. اوکے، اظہار حقیقی کہتے ہیں، بس لکھیں کہ اظہار. نون ساکن اور تنوین کے اندر جو نون ساکن ہوتا ہے اس کو اظہار میں غنہ نہیں کریں گے، بس اس کا مخرج کو ادا کریں گے ساکنہ کے ساتھ. لیکن اخفاء، ادغام یا قلاب جو ہوتا ہے اس کے اندر ہم ضرور اس کو غنہ کریں گے، دو حرکہ لمبا انشاءاللہ، ایون مشدد جب ہوتا ہے تب. اور یہ لائٹ لیٹر ہے، ہیوی نہیں کیا جائے گا، ناک میں اس کی آواز جاتی ہے. تو نیکسٹ دیکھتے ہیں را. را کو بھی ادا کرتے ہیں ٹپ آف دا ٹنگ سے جو مسوڑوں پر لگتی ہے اوپر والے، اور ادا ہوتا ہے را. یہ مشترک لیٹر ہے، کبھی لائٹ اور کبھی ہیوی پڑھا جائے گا. اوکے، را کا بھی تفخیم اور ترقیق یہ عربک کی ٹرمنالوجیز ہیں، لیکن اس کو نہ پڑھیں. یعنی کبھی موٹا کبھی لائٹ پڑھا جائے گا، فائن، باریک پڑھا جائے گا. موٹا کب پڑھا جائے گا وہ ہم نے آلریڈی دیکھ لیا ہے، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ سلائڈ جب ہم سیکھیں گے تب انشاءاللہ اس کو بھی دیکھیں گے. را کبھی موٹا ہوگا کبھی لائٹ ہوگا. موٹا کرنے کے لیے بس آپ اس زبان کی جڑ کو تھوڑا سا اوپر اٹھائیں گی تو را رو. دیکھیں ہیوی ہو رہا ہے، ری لائٹ ہو رہا ہے اور زبان کی جڑ نیچے رہے گی انشاءاللہ. تو اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں، 1 سیکنڈ. اوکے، الحمدللہ. تو اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ لیٹرز دال، تا اور تو. فائن، دال تا تو.
دال تا تو کو کس طرح ہم پڑھتے ہیں؟ زبان کی نوک جو ہے وہ اوپر کے جو اگلے دانت ہیں ان کی جڑ سے لگے گی. فائن. مسوڑوں پر بھی نہیں، مسوڑوں سے تھوڑا آگے د ت تو. مسوڑے نا تھوڑے دور ہوتے ہیں لیکن مسوڑوں سے بھی تھوڑا آگے جہاں زبان ہماری جو اوپر کے 2 دانت اینڈ ہوتے ہیں نا وہاں پر لگے گی. بس اتنا سمجھ لیں کہ وہ دانتوں کا جو پچھلا حصہ ہے وہاں پہ لگے گی. اوکے. دال ت تو. اوکے. لیکن اس میں ڈفرینس کیا ہے؟ دال پڑھتے وقت یہ ایک لائٹ لیٹر ہے وہ ایک یاد رکھیں، دال، اور یہ قلقلہ کا لیٹر ہے. ساکنہ میں جب ہوگا تو ہم اس پہ قلقلہ کریں گے. اگر مشدد اور ساکن ساتھ میں آ جائے تو ہم اس کو کریں گے قلقلہ ہیوینس کے ساتھ. جیسے اد، یہ ہے لائٹ قلقلہ، اد یہ ہے ہیوی قلقلہ. فائن انشاءاللہ. تا کو کس طرح پڑھیں گے؟ سیم جسٹ لائک دال ہم پڑھتے ہیں ت. اس میں جب ساکن پر ہوتا ہے تو ہمس کیا جائے گا اتھ اتھ. اوکے. کوشش کریں کہ سیٹی کی آواز نہ آئے جیسے اتھ. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم جو ہمس کے لیے سانس باہر نکال رہے ہیں وہ اگر اندر ہی زیادہ رہ گئی یا بہت پریشر کے ساتھ آئی تو وہ اتھ اس طرح ساؤنڈ کرے گی. کوشش کریں کہ اتھ اتھ. جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں نا تھا، کل تھا، آج تھا. یہ تھا کے لیے جو جس طرح ہم ہمس کر رہے ہیں جو ہماری سانس نکل رہی اسی طرح ایتھ اس طرح نکالنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. اور تو کس طرح پڑھا جائے گا؟ جسٹ لائک تا ہم تو کو بھی پڑھیں گے. جسٹ لائک تا تو کو بھی پڑھیں گے. صرف اور صرف ایک ہی ڈفرینس ہے وہ یہ کہ زبان اوپر سے اٹھی ہوئی ہوگی، پچھلی زبان یعنی زبان کا آخری حصہ، تاکہ یہ ہیوی ہو جائے. تو اس کو ہم ہیوی پڑھیں گے. اور جب یہ ساکن میں ہوگا تو قلقلہ کیا جائے گا. ساکن ود مشدد ہوگا تو موٹا قلقلہ یعنی سٹرونگ ہیوی قلقلہ ہوگا انشاءاللہ. الحمدللہ. تو اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ 3 لیٹرز جن کا مخرج سیم ہے. اوکے. ز، سین، صاد. ز جو ہے اس میں بزنگ ساؤنڈ آئے گی. ان تینوں کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کی زبان کی جو نوک ہے اس کو نیچے کے دانتوں کے جڑ پر رکھنا ہوگا. جس طرح ہم نے اوپر کے دانتوں کے جڑ پر رکھے تا دا تو ادا کیا، سیم وہی ہم نیچے کے جو دانت ہیں ہمارے 2 اس کے جڑ پر رکھیں گے اور پرناؤنس کریں گے. یعنی اس کا جو کام ہے وہ بس نیچے رہنے کا ہے. جو بھی ساؤنڈ آ رہی ہے نا وہ دانتوں کے تھوڑے کلوز ہونے کی وجہ سے آواز آتی ہے. جیسے ز ز. اوکے. ز زو زی. از بزنگ ساؤنڈ صرف اور صرف زا میں آتی ہے. آپ ضاد کو، ذال کو، غا کو اس میں بزنگ ساؤنڈ نہ دیں. مخرج کے بدل جانے سے لہنیں جلی ہو سکتی ہے. فائن. نیکسٹ ہے سین. جی سین میں کیا ہوتا ہے؟ سین میں سیٹی کی آواز آتی ہے تو اس کے لیے بھی زبان وہیں پر رہے گی. آپ اس کو سیٹی کی آواز دے کر پڑھیں گے. سین سا سی سو، سا سی سو اس، سا سی سو اس. صاد جسٹ لائک سین ہے بس اس میں حروف مستعلیہ ہے تو زبان کی جو آخری پارٹ ہے وہ جو ہے اوپر لگے گا. دیکھیں یہاں اوپر لگ رہا ہے یعنی اوپر کی طرف اٹھے گا نرم تالو کی طرف. اور سو سو صاد سو سی سو. کوشش کریں کہ صاد اور سین کو ڈیفرنٹ رکھیں. ان کا مخرج تو سیم ہے لیکن دیکھیں صاد اور سین کے صفات لازمہ ہوتا ہے نا. صفات لازمہ ہم نے کیا دیکھا تھا کہ ترتیل کسے کہتے ہیں؟ ترتیل کہتے ہیں حروف کی ادائیگی. قرآن کو اس طرح پڑھنا کہ حروف کی ادائیگی صحیح مخرج کے ساتھ ہو. اور صفات لازمہ، صفات لازمہ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں صاد کا صفات لازمہ ہیوینس ہے، سین کا جو ہے وہ لائٹ ہے. صاد کو اگر ہم نے لائٹ پڑھا تو سین جیسا لگے گا، مطلب اس کا جو مخرج ہے وہ چینج ہو جائے گا. اور جو ورڈ ہے وہ معنی ورڈ سے بے معنی ورڈ ہو جائے گی یا اس کا جو میننگ ہے وہ چینج بھی ہو سکتا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کو صفات لازمہ کو اپلائی کر کے پڑھیں انشاءاللہ. اور ترتیل کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کو وقت کے رولنگ کے ساتھ قرآن کو پڑھا جائے انشاءاللہ. تو کوشش کریں کہ صاد کو موٹا پڑھیں، سین کو لائٹ پڑھیں. سا سی سو، سو سی سو. اوکے. کوشش آپ کی یہ بھی ہونی چاہیے کہ سوی نہ پڑھیں. میں جب سسٹرز کی سن رہی تھی ریکارڈنگ جو مجھے سینڈ کر رہی ہیں، ہیوی کرنے کے لیے اس کو سو سوی سو پڑھتے ہیں. واو کا استعمال نہیں ہونا. سو سی سو. دیکھیں سی سوی، سی سوی ڈفرینس لگ رہا ہے نا. تو کوشش کریں کہ اس کو سوا نہیں بلکہ سو
सौ, इंग्लिश में SAW आता है ना कि हैव, जो सौ पास्ट टेंस में यूज़ होता है, तो उसको हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। तो ज़ में बजिंग साउंड होगी, सीन और सौद में विजलिंग साउंड होगी। ये दोनों लाइट हैं, सौद जो है वो हैवी है इंशाल्लाह। तो हम अब लास्ट 3 लेटर्स देखते हैं, वो है सा, ज़ा, ज़ो। ओके, इसमें अक्सर मिस्टेक आप ये करती हैं कि सा में करती हैं सीटी की आवाज़, ज़ाल में और ज़ो में करती हैं बजिंग साउंड, जिसकी वजह से ये इनके मखरज जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, जो हम चेंज नहीं करना। तो इसका मेन रीज़न क्या है कि ये 3 लेटर्स पढ़ते वक्त आप अपनी ज़बान की नोक को बाहर नहीं निकालती, नीचे रखेंगी तो क्या होगा, सीटी की आवाज़ प्रोड्यूस होने की आप जगह छोड़ती हैं, वहाँ पर छोड़ना नहीं चाहिए। ज़बान की नोक को बाहर निकाल दें तो ऑटोमेटिकली सीटी की आवाज़ और बजिंग साउंड, जो ज़ वाली साउंड आती है ना, वो नहीं आएगी। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि ज़बान की नोक इन 3 लेटर्स के लिए बाहर निकालेंगे। आप बोल्ड में लिख लें, सा, ज़ा, ज़ो को पढ़ते वक्त ज़बान की नोक ऊपर नीचे दांतों के बाहर निकलेगी। फाइन, ऊपर के नीचे जो फ्रंट टीज होते हैं उसके बाहर निकलेगी। हल्का सा दरमियान में रख के उसको प्रेस करें और प्रोनाउंस करें सा, सा। देखिए सा, नीचे के दांत ना लगेंगे, लेकिन ज़बान का जो यानी ऊपर के जो दांत हैं वो ज़बान की नोक को ज़रूर लगेंगे और ज़बान की नोक थोड़ी सी बाहर रहेगी। सा, ज़ा, ज़ो। देखिए सा, ज़ाल, ज़ो। ये प्रोनाउंस करते वक्त हमारी जो ज़बान की नोक है बाहर जाएगी, तो बिल्कुल भी सीटी की आवाज़ और बजिंग साउंड नहीं आएगी। सा लाइट लेटर है, ज़ा भी लाइट है, लेकिन ज़ो जो है वो मोटा है, हैवी लेटर है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस इतना ही है। हमने अल-लिसान की प्रैक्टिस भी कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश करें कि सा, ज़ा, ज़ो में कोई बजिंग साउंड ना आए और सा में सीटी की साउंड ना आए इंशाल्लाह। नेक्स्ट है हुरूफ मुस्तअलिया। हुरूफ मुस्तअलिया क्या हैं? हैवी लेटर्स हैं जो हमने ऑलरेडी देखे हैं ना, गैन, खौ, सौद, दौ, तो, ज़ो, क़ाफ। ओके, ये सिफ़ात लाजिमा हैं इनकी कि ये जो है हैवी हैं। अगर आपने गैन तो एक ही वर्ड है, खौ भी एक ही लेटर है, ऐसा इसकी तरह और कोई नहीं है। सौद जो है वो सीन से मिलता जुलता है। अगर आपने सौद को मोटा नहीं पढ़ा बल्कि लाइट पढ़ा तो वो क्या होगा, लाइट लगेगा और उसका मखरज भी चेंज हो जाएगा। अगर आपने सीन से शुरू होने वाले वर्ड को सौद से शुरू किया या सौद से शुरू होने वाले वर्ड को सीन से किया तो इसकी मीनिंग बदलेगी, या तो वो वर्ड ही बेमानी हो जाएगा। कुरान में ऐसे कोई वर्ड नहीं है जिसकी मानी ही नहीं हो। ओके, तो हम इस तरह की गलती ना करेंगे। दौद को दाल की तरह नहीं पढ़ना, ना ही जाल की तरह, जा की तरह, और ना ही जाल की तरह, बिल्कुल भी नहीं। तो को जो है ता की तरह नहीं पढ़ेंगे। अगर तो को ता की तरह पढ़ेंगे तो सेम वर्ड जो है वो बेमानी हो जाएगा। रो को जाल की तरह नहीं पढ़ना चाहिए इंशाल्लाह। रो और अलिफ जो है वो मुश्तरक है। हमने क्या देखा था कि रो को हम पढ़ेंगे हैवी, यानी फतहा दुमा के साथ, कसरा के साथ लाइट होगा। इसकी बहुत रूलिंग्स हमने देखी थी इंशाल्लाह। आगे जब स्लाइड्स आएंगे तो हम देखेंगे। अलिफ का हमने देखा था कि जब भी ये होते हैं हैवी लेटर्स के साथ, मद तबई में या मद में या खड़ी जो फतहा होती है ना, खड़ी फतहा, तो वो खड़ी फतहा को खड़ी अलिफ ही समझे तो वहाँ भी इसको हैवी पढ़ा जाएगा इंशाअल्लाह। इसके बाद हम जो बच गए हैं वो देखते हैं। नेक्स्ट है अल-जौफ। अल-मुक़द्दर में आता है ना, अल-जौफ आता है अल-मुक़द्दर में, मखरज अल-मुक़द्दर में, कि अल-जौफ को हम अलिफ, वाव और या जब साकिन स्टेट में होते हैं तो उससे पहले का लेटर यानी अलिफ के ऊपर कुछ हरका ना हो और उससे पहले के लेटर पे फतहा हो तो वो 2 हरकत लंबा किया जाएगा। इसे मद तबई कहते हैं और ये इसके लिए इस्तेमाल होता है हमारे मुंह का खाली हिस्सा, जिसे हम कहते हैं अरबी में अल-जौफ, नारू। ओके, वाव और या साकिन लिखा हुआ होता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और उससे पहले अगर वाव से पहले अगर कोई लेटर पे दुम्मा आए तो 2 हरका लंबा किया जाएगा और ऊ वाली साउंड आएगी, नूरू, और इसमें होंठ गोल किए जाएंगे ताकि नोरू वाली साउंड ना आए बल्कि नूरू आए। फाइन। या के लिए भी सेम, या से पहले का लेटर अगर कसरा से हो और या पर साकिन हो तो इसको 2 हरका लंबा किया जाएगा, दीनू। इस तरह जो आवाज़ आ, ऊ, ई, आप खुद प्रोनाउंस करके देखिए, मुंह का जो खाली हिस्सा है वो इस्तेमाल हो रहा है, आ, ऊ, ई। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो
ہے الخیشوم. الخیشوم کہتے ہیں ناک کے بھانسے کو. اگر اردو میں اگر آپ کو پراپر ورڈ چاہیے تو ناک کا بھانسا کہتے ہیں. اگر انگلش میں چاہیے تو دا نیزل کیویٹی. جب بھی نون اور میم میں دو ہی ایسے عربک لیٹرز ہیں جس کے اندر غنہ یعنی ناک کی جو نیزل ساؤنڈ ہوتی ہے اس کی صفات ہوتی ہے اس میں کہ جب بھی مشدد ہوں تو دو حرکہ لمبا غنہ کیا جائے گا. اور میم کو ہم نے دیکھا کہ ادغام شفوی اخفاء شفوی میں بھی دو حرکہ لمبا کیا جائے گا جب میم پر ساکنہ ہو، لیکن اظہار شفوی میں صرف ہم اس کو مخرج کو ادا کریں گے لیکن غنہ دو حرکہ لمبا نہیں کریں گے. نون کا بھی ایسا ہی ہے، مشدد ہو تو ہم غنہ کریں گے، اگر ساکنہ میں ہو یا تنوین کے اندر نون آ جائے تو ہم اخفاء، اقلاب اور ادغام میں اس کو کرتے ہیں غنہ دو حرکہ، لیکن اظہار میں اس کے مخرج کو ٹچ کرتے ہیں اور ناک میں تھوڑی سی آواز جاتی ہے، ورنہ میم اور نون جو ہے وداؤٹ ناک کے استعمال یعنی پروناؤنس نہیں ہوتا. ناک بند کر کے اگر ہم نے میم کہنے کی کوشش کی یا نون تو وہ آواز تھوڑی ڈیفرنٹ لگے گی، رائٹ؟ تو الحمدللہ وی ہیو کمپلیٹڈ ایوری تھنگ. انشاءاللہ کل ہم حرکات سے سٹارٹ کرتے ہیں. اسی طرح کوئک ریویژن ہوگا اور آپ کے کویشچنز اگر ہیں تو 1 منٹ ٹائم ہے آپ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ انشاءاللہ آپ واٹس ایپ میں پوچھیں گی تو بیٹر ہوگا بیکاز اونلی 1 منٹ ہے. اگر آپ تو کویشچن پوچھ سکتی ہیں لیکن جب میں آنسر کروں گی تو میٹنگ آٹومیٹیکلی آف ہو جائے گی. اوکے، تو آئی ہوپ ایوری تھنگ از کلیئر. ہم نے جو بھی مخرج کے آج سلائڈس تھے ان کو کمپلیٹ کر لیے ہیں. انشاءاللہ آپ کو ریویژن آپ کو سلائڈس بھی کل دے دیے گئے ہیں، سارے ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ میں پورے سلائڈس ملا کر ایک ہی PDF میں شیئر کر دوں گی آپ کو، تو آپ اس میں انشاءاللہ پڑھ سکتی ہیں، دیکھ سکتی ہیں، ڈیلی اس کی پریکٹس کریں. اس میں وہی چیز میں نے ایڈ کیا ہے جس کو جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، یعنی اگر آپ اس کو دیکھیں گی، سیکھیں گی، پڑھیں گی تو آپ کو آسان لگے گا. اور جو بھی یہ چیزیں میں نے لکھا ہے میں اپنی پڑھانے کے لیے لکھی ہوں تاکہ مجھے آسانی ہو، اپنے اون لینگویج میں لکھی ہوں. اس کے کریکٹ ڈیفینیشنز میں نے نہیں لکھے ہیں، مجھے جس طرح سمجھ آتا ہے میں نے اس طرح اس کو لکھا ہوا ہے. کریکٹ ڈیفینیشنز جو ہوتے ہیں نا وہ اس کو میں نے یہاں پر انکلوڈ نہیں کیا. اوکے، تو اس لیے میں نے یہ سب چیزیں جو لکھی ہوئی ہیں اس کو پریکٹس بک میں ایڈ نہیں کیا بیکاز اٹ از دوز آر مائی اون ورڈز. جس طرح مجھے سمجھ آیا ہے میں اس طرح اس کو میں نے لکھا ہے. تو آئی ہوپ آپ کے لیے پریکٹس بک ہی کافی ہوگی انشاءاللہ. پھر بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹس ہیں تو واٹس ایپ میں آپ پوچھیں. ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں، پریکٹس آپ کرتے رہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور آپ کے لیے آسانی کرے گا انشاءاللہ. تو ہم اس میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. جی سسٹرز، آپ کے جو بھی کویشچنز ہیں آپ انشاءاللہ واٹس ایپ پہ پوچھیں، میں آپ کو وہاں پر رپلائی کروں گی.